بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ملک نسیم عباس ناصر کلواڑ ایڈوکیٹ آئی این فیڈرل شریعت کورٹ اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں. میری ایک عزیزہ کی خواہش پر میں ایک چھوٹا سا کلپ آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ آج کل آن لائن شاپنگ کا رواج بہت زیادہ کووڈ-19 آنے کے بعد عام ہوا ہے. گرچہ یہ زمانے کی اور وقت کی ضرورت بھی ہے کہ لوگوں کے پاس اب اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ مارکیٹس میں جا کر زیادہ خریداری کر سکیں، حالات کے مطابق، واقعات کے مطابق بھی، ٹریولنگ کے لحاظ سے بھی. اور اس کے علاوہ چونکہ اب دنیا کی مارکیٹ پھیل کر بہت زیادہ بین الاقوامی سرحدوں میں داخل ہو چکی ہے اور باہر بھی نکل چکی ہے، تو اس صورتحال میں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی چیز اور چیپ سے چیپ ریٹس پر اس کو میسر آئے. تو اس سلسلے میں بجائے مارکیٹس جانے کہ وہ آن لائن خریداری کا سہارا لیتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ دیانتداری کا دامن چھوڑ چکے ہیں، اور آن لائن شاپنگ میں صرف یہی نہیں کہ چیزیں آپ کو غلط یا بیکار بھیجی جاتی ہیں، بلکہ آپ کے کریڈٹ کارڈز کے نمبر وغیرہ لے کے، اس کی ڈیٹیلز وغیرہ لے کے آپ کو مالی نقصان بھی پہنچایا جاتا ہے. اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو برانڈز کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے برانڈز بھی نہیں ہوتے اور پھر وہ حقیقی آئی ڈیز بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ بلیک میلرز اور فیک جو مارکیٹنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، جن کا الٹیمیٹ گول جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے بینک کارڈز کی ڈیٹیلز لینا ہوتی ہے تاکہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکیں اور فراڈ کر سکیں. تو پہلی بات تو یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ آن لائن شاپنگ سے اجتناب کریں جتنا ممکن ہو. اور اگر آپ کے لیے آن لائن شاپنگ کرنا بہت ضروری ہو تو سب سے پہلے یہ چیک کیجئے کہ آپ جس ویب سائٹ سے، جس مارکیٹ سے وہ چیز اٹھا رہے ہیں وہ کتنی ایک مستند ہے، یعنی اس کا مستند ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ بہت سارے برانڈز ہیں جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اس میں آپ نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ جن کے دفاتر موجود ہیں، جن کے لوگ رسپانسیبل ہیں، جن کی سروس بہتر ہے، ان لوگوں کے ساتھ آپ ڈیل کریں جو آپ کو واپسی بھی سامان کی لیتے ہیں ان لوگوں سے. اور اس کے باوجود اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کسی بھی آن لائن شاپ کیپر نے یا کسی بھی گروپ نے آپ کے ساتھ کوئی چیٹ کیا ہے یا آپ کو کوئی چیز جعلی بیچ دی ہے، تو آپ کے پاس 2-3 ریمیڈیز ہیں. ایک تو سائبر کرائم کے زمرے میں یہ چیز آ جاتی ہے، اس کے لیے آپ ان کے خلاف کریمنل پروسیجر کوڈ کے تحت آپ کریمنل کارروائی بھی کر سکتے ہیں، ایف آئی آر بھی درج کروا سکتے ہیں. اس میں اگر بڑے پیمانے کا ہو تو نوعیت کے لحاظ سے ہے، مقدمہ ہو تو وہ ایف آئی اے کی ایمبیڈس میں چلا جاتا ہے. اسی طرح اگر سمپلسٹ ہو تو وہ علاقہ پولیس اس کو دیکھ لیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ناقص مال فراہم کیا جاتا ہے یا آپ جو چیز بک کرتے ہیں وہ آپ کو میسر نہیں آتی، تو آپ کسٹمر جو ہے نا کورٹس ہمارے پاس ہیں، کنزیومر کورٹس کا نام ہم اس کو دیتے ہیں. تو کنزیومر کورٹس میں ہر ضلع کے اندر ایک جج کو کنزیومر کورٹ کے اختیارات دیے گئے ہیں جو 6 مہینے کے اندر آپ کی کمپلینٹ کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. وہ سمپل سا طریقہ ہوتا ہے، آپ ایک چیز ضرور کریں کہ جب بھی کوئی چیز خریدیں مارکیٹ میں جا کر یا آن لائن، اس کی رسیدات سنبھال کر رکھیں. آپ کے پاس رسیدات ادائیگی کی ہونی چاہیے، اس ڈیل کی رسیدات ہونی چاہیے، جو اس خرید فروخت کے بارے میں جتنا بھی آپ کے پاس ڈیٹا میسر ہو، شواہد ہوں، ان کو آپ اکٹھا کر لیں اور وہ تمام ڈاکومنٹس جو ہے وہ لگا کر سمپلی ودن 30 days آپ نے کسی بھی آپ کے ساتھ اگر اس طرح کی کوئی دھوکہ یا فراڈ ہو جاتا ہے تو 30 دن کے اندر اندر آپ کنزیومر کورٹ کے پاس آ کر بذریعہ وکیل ایک کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ وکیل کے ذریعے ہیں، کیونکہ وکیل آپ کے تمام قانونی پیچیدگیوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کا تجربہ ہوتا ہے، اور وہ آپ کو بہترین طریقہ کار سے اس معاملے میں سروسز فراہم کر کے آپ کو انصاف دلا سکتا ہے. اور اگر آپ یہ نہ کریں یا افورڈ نہ کرتے ہوں تو آپ ایک سادہ درخواست بھی تمام شواہد کے ساتھ لگا کر خود بھی کنزیومر کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں، اور کنزیومر کورٹ جو ہے وہ ان کو طلب کرے گی. طلب کرنے کے بعد آپ کا ان کا موقف سماعت کرنے کے بعد فیصلہ سنا دے گی، اور اس فیصلے میں کیا ہوگا، ان کو جرمانہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو نقصان ہوگا اس کا ازالہ بھی ہوگا. تو ناظرین، یہ مختصر سی میری گفتگو تھی آپ کے ساتھ کہ آج کے زمانے میں جب ہر طرف حالات خراب ہیں
اور ہر معاملے میں لوگ بددیانتی کا سہارا لے رہے ہیں. تو ایسے میں کنزیومر کورٹس جو ہیں جن کے بارے میں عوام زیادہ بہتر نہیں جانتی وہ موجود ہیں، اور وہ آپ کی بہترین جو ہے وہ چارہ جوئی آپ کو میسر ہوتی ہے ان کی صورت میں، اور آپ کو انصاف بھی ملتا ہے اور آپ کا نقصان بھی پورا ہوتا ہے. سو میری آپ سے اپیل ہے کہ جب کبھی کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی بھی دھوکہ فراڈ ہو تو وہ کنزیومر کورٹ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے میں اپنی سروسز بھی پیش کرتا ہوں. اسلام آباد کی حد تک میں حاضر ہوں، میں خود کرنے کے لیے تیار ہوں، اور باقی پاکستان کے کسی بھی صوبے میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو میرا فون نمبر، میرا نام یہاں آپ کے پاس ڈسپلے بھی ہو جائے گا اور آپ کو دے بھی دیا جائے گا. میں بتا بھی دیتا ہوں 03337444988 یہ میرا نمبر ہے. آپ کسی بھی وقت مجھے کال کر سکتے ہیں. اسلام آباد F8 مرکز میں ڈسٹرکٹ کورٹس میں میرا آفس ہے، ملک نسیم عباس ناصر کلواڑ میرا نام جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور متحد لا ایسوسیٹس کے نام سے میرا آفس ہے. میری سروسز حاضر خدمت ہیں، جب جی چاہے آپ مجھ سے رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں. رہنمائی لینے کے لیے کوئی کسی قسم کی فیس نہیں، میں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ہر وقت میسر ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں شامل رکھیے گا. اللہ حافظ.